علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ وعن ابی اسحاق سعد بن ابی وقاص مالک بن احیب بن عبد مناف بن زہرۃ بن کلاب بن مرۃ بن کعب بن لؤی القرشی الزہری رضی اللہ تعالی عنہ احد العشرۃ المشہود لہم بالجنہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو اسحاق سعد بن ابی وقاص مالک ابن احیب ابن عبد مناف ابن زہرہ ابن کلاب ابن مرہ ابن کعب ابن لؤی قرشی زہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ یہ کون ہے؟ احد العشرۃ المشہود لہم بالجنہ، یہ ان 10 خوش نصیب صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے ہیں جن کو دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری دی گئی تھی، ان کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر، حضرت سیدنا عمر، حضرت سیدنا عثمان، حضرت سیدنا علی، حضرت سیدنا طلحہ، حضرت سیدنا زبیر، حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص جو اس حدیث کے راوی ہیں، اور اسی طرح حضرت سعید بن زید، اور اسی طرح ابو عبیدہ بن الجراح، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ واہ، کیا خوش نصیب ہیں وہ 10 صحابہ جن کو دنیا ہی میں کیا دے دی گئی تھی، جنت کی خوشخبری دے دی گئی تھی۔ ان میں سے ہی ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص۔ وہ فرماتے ہیں جاءنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعودنی عام حجۃ الوداع من وجعی اشتد بی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے حجۃ الوداع کے سال میری عیادت کے لیے تشریف لائے، تو وہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس وقت بہت زیادہ بیماری کی تکلیف تھی، مجھے اس وقت شدید درد تھا، یعنی بہت زیادہ مجھے تکلیف تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے سال، یعنی جو ہمارے نبی کا آخری حج تھا، حج میں تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے تو مجھے بہت زیادہ کیا تھی، تکلیف تھی، درد تھا۔ فقلت، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی قد بلغ بی من الوجع ما ترى، کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا درد کیسی شدت اختیار کیا گیا، کیسی شدت، یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ مجھے کتنا زیادہ درد ہے، تکلیف ہے۔ وَأَنَا ذُو مَالٍ، اور اوپر سے میں بہت زیادہ مالدار بھی ہوں، مال والا بھی ہوں، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں کیا ہو جاؤں گا، اسی درد کی وجہ سے دنیا سے چلا جاؤں گا، مجھے ایسا معلوم ہو رہا ہے، اس لیے میں بہت زیادہ مالدار بھی ہوں۔ وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِّي، میری صرف ایک بیٹی ہے، صرف میری ایک بیٹی ہے، میرا کوئی وارث نہیں ہے، میں بہت بڑا مالدار ہوں، لیکن مجھے وراثت میں دینے کے واسطے کوئی وارث ہی نہیں ہے نا، صرف میری بیٹی ہے، تو کیا میں اتصدق بثلثی مالی، کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں میرے مال میں سے 2 حصے میری بیٹی کو دے ڈالوں دے کیا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا، نہیں دے سکتے، بیٹی کو 2 حصے نہیں دے سکتے مال میں۔ قلت، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فالشطر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آدھا، 2 حصے نہیں تو بھی جاتا، آدھا دیا لن دیکھا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا، نہیں۔ فقلت، پھر میں نے کہا فالثلث یا رسول اللہ، حضور یا 1 حصہ دیا لن دیکھا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا الثلث کثیر، اور ایک حدیث میں الثلث کبیر، دے سکتی لیکن یہ بھی زیادہ ہے، 3 حصے بھائی، 1 حصے کو، پورے مال کو 3 حصے بنائے تو اس میں 1 حصے کو تہائی بولتے ہیں، 3 حصے بنا لے پورے مال کو، تو 3 حصوں میں بنا لے تو 1 حصے کو کیا کہتے ہیں؟ تہائی کہتے ہیں عربی بھاشا میں۔
تو انہوں 2 حصے دے تم، بولے بیٹی کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے نہیں، بیٹی کو 2 حصے نہیں دے سکتے، جان دے آدھا دیں کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، جان دے 2 حصے چھوڑ کر 1 حصہ دیں کیا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دے سکتی ہیں، پھر بھی یہ بھی زیادہ ہے، پھر بھی یہ بھی زیادہ ہے۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی پیاری بات فرما رہی ہیں، دیکھو، انک ان تذر ورثتک اغنیاء خیر من ان تذرهم عالۃ یتکففون الناس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے وارثوں کو صاحب حیثیت یعنی حیثیت والے بنا کر چھوڑ جاؤ، یہ بہتر ہے اس بات سے کہ تم انہیں کنگال کر کے جاؤ اور وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیغام دے رہی کہ بیٹوں کے لیے بیٹیوں کے لیے کچھ نہ کچھ چھوڑ کر جاؤ، یہ بہتر ہے۔ کس سے؟ بیٹوں کے لیے بیٹیوں کے لیے کچھ چھوڑ کر نہیں گئے، پورا کنگال چھوڑ کو گئے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو انہوں جا کر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا پھیلا کو منگو کھاری، منگا کو کھاری، بھیک مانگ کر کھاری، یہ بہتر ہے اس سے کہ تم اپنے بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ چھوڑ کر جاؤ۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَن تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي امْرَأَتِكَ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم جو بھی اللہ کی خوشی کے لیے خرچ کرو گے تو تمہیں اس کا ضرور اجر ملے گا۔ تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا، کہ تمہیں جو بھی اللہ کی خوشی کے لیے صدقہ کرو گے، خرچ کرو گے، کوئی بھی اللہ کی خوشی کے لیے تمہیں کچھ بھی خیرات کرو گے یا صدقہ کرو گے یا دو گے، صرف تمہارا مقصد یہ تھا کہ اللہ راضی ہو جائے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا الا اجرت علیہا، کہ تمہیں ضرور ثواب دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے ثواب دیا جائے گا، حتیٰ کہ ما تجعل فی امرأتک، یہاں تک کہ تم جو اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالتے ہو اس پر بھی تمہیں ثواب ملے گا۔ تمہیں تمہاری بیوی کو اٹھا کو لقمہ کھلائے بھائی، تو تمہاری بیوی کو جو لقمہ کھلاتی نا وہ بھی تم نے اللہ ثواب میں لکھتا ہے، تو تمہیں بیوی بچوں پر خرچ کرنے واسطے مال چھوڑ کر گئے تو اللہ لکھتا نہیں کیا؟ قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے وسلم فقلت، پھر میں نے پوچھا یا رسول اللہ اخلف بعد اصحابی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اپنے ساتھیوں کے بعد پیچھے چھوڑا جاؤں گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھی سب پورے چلے جا رہی، مجھے ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ میں پیچھے رہ جاؤں گا، سب دنیا سے چلے جا رہی اور میں دنیا میں اکیلا رہ جاؤں گا، مجھے یہ ڈر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انک لن تخلف فتعمل عملا تبتغی به وجہ اللہ الا ازددت به درجتا ورفعتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بھئی اگر تمہارے ساتھ پورے شہید ہو جا رہی، انتقال ہو جا رہی، تمہیں زندہ ہی تو کیا ہوا، یہ تمہارے حق میں اچھا ہی نہ، کئی کو اس لیے کہ ساتھیوں کے انتقال کے بعد ساتھیان کا عمل ختم ہو جاتا، بھئی جو مرضی ان کا عمل ختم ہو جاتا کہ نہیں، ان کا نامہ عمل بند ہو جاتا کہ نہیں، لیکن تمہیں زندہ ہی تو تم ان کے پیچھے رہ جاؤ گے، تو تمہیں جو بھی عمل اللہ کے لیے کرو گے تو اس سے تمہارے درجے میں زیادتی اور بلندی ہوگی۔ تمہارے ساتھیاں تمہارے سے پہلے چلے گئے، تمہیں ابھی بھی زندہ ہی تو تمہاری ایک نماز کا ثواب بھی تم نہ ملتا رہتا نہیں، تمہارے ساتھی سے زیادہ تمہیں نماز پڑھتی نہیں، تمہارے ساتھی سے زیادہ تمہیں صدقہ کرتی نہیں، رمضان کے روزے رکھتی نہیں، نفلاں پڑھتی نہیں، صدقہ خیرات کرتی نہیں، زکوٰۃ دیتی نہیں، حج کرتی نہیں، تو اچھا سنا بھئی مرنے والا ہمارے سے پہلے مر گیا، اس کا نام ہے عمل ختم، ہمیں زندہ ہی ہمیں کتنے نیکی کے کام کرے جانی، اچھا سنا یہ ارے بات سب میں۔ تو انہوں نے کہا کہ وَلَعَلَّكَ أَن تُخَلَّفَ حَتَّى، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَلَعَلَّكَ أَن تُخَلَّفَ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا نہیں، شاید تمہیں مزید زندگی گزارنے کا موقع دیا جائے، حتیٰ کہ کچھ لوگ اہل ایمان تم سے فائدہ اٹھائے
اور کچھ دوسرے لوگ یعنی کافروں کو تم سے نقصان پہنچے۔ اللہم امض لاصحابی ہجرتہم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہ میرے صحابہ کی ہجرت کو پوری فرما، میرے صحابہ کی ہجرت کو پوری فرما، جاری فرما۔ ارے وسلم ولا تردہم علی اعقابہم، اے اللہ ان کو ان کی ایڑیوں پر نہ لوٹا۔ لیکن البائس سعد بن خولہ، لیکن قابل رحم سعد بن خولہ ہیں، کیوں؟ یرثی لہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام مات بمکہ، متفق علیہ، کہ ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کی دعا فرماتے تھے اس لیے کہ وہ مکے ہی میں فوت ہو چکے تھے۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے، بہت زیادہ بیمار تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے آئے۔ تو دیکھو مسلمانوں کے حقوق میں سے ایک حق ہے کہ مسلمان کوئی بھی ہو، چاہے ہمارا دشمن بھی ہو، دوست بھی ہو، مسلمان ہے، یہاں تک کہ غیر مسلم بھی ہے، اسے دیکھنے کے لیے جانا ہے، اس کی عیادت کے لیے جانا ہے، یہ اخلاق ہے۔ لیکن مسلمان کے لیے جانا حق ہے، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق نہیں، اس میں سے ایک حق یہ ہے کہ مسلمان بیمار پڑ جائے تو جائیں، اس لیے کہ حدیث میں ہے کہ کوئی بھی بیمار پڑ گیا ہے تو یہ اپنے گھر سے اس نیت سے جا رہا ہے کہ میں اس بیمار کو جا کر دیکھ کر تسلی دے کر آؤں، تو اس گھر سے نکلتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کے گھر سے اسے بیمار کے گھر کو جا کر پھر بیمار کے گھر سے واپس آنے تک 70,000 فرشتے دعا کرتے رہتے ہیں، 70,000 فرشتے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں، تو صرف جا کر بیمار کو تسلی دے کر آنے کی وجہ سے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھ رہے ہیں کہ مجھے بہت زیادہ تکلیف ہے، ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ یہ تکلیف میں کیا ہو جاؤں گا، انتقال ہو جاؤں گا۔ تو انتقال تو ہو رہا ہے، دنیا سے جانا ہے، لیکن میرے پاس مال بہت زیادہ ہے، اتنا مال میں کروں کیا؟ میرے پاس اتنا مال ہے، اب میرا مال بانٹیں گے تو مجھے کوئی بچے بھی نہیں، میری صرف ایک بیٹی ہے، اتنا مال میں کیسے دے سکتا ہوں بیٹی کو؟ کہ تو بیٹی کو کم نہ، وراثت میں حصہ کم، بیٹے کو 2 حصے کا تو بیٹی کو 1 حصہ تھا، ارے وراثت میں بیٹی کو کم ملتا 100 حصہ، لیکن بیٹے کو زیادہ ملتا ہے۔ تو اب کوئی وارث نہیں، میری صرف ایک بیٹی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے مال میں 2 حصے میں میری بیٹی کو دیا، ان کو 1 حصہ غریبوں میں یا کسی نیک جگہوں میں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں ایسا نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آدھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں آدھا بھی نہیں، اب بھی کم کرو۔ تو وہ کہنے لگا الثلث حضور، یا 1 حصہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ٹھیک ہے دے سکتے، لیکن یہ بھی زیادہ ہے، دے سکتی، کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں کچھ بھی نہیں دے کر گئے، بچی کو ایسے ہی چھوڑ کر چلے گئے، تو تمہاری بچی کیا کرے گی؟ لوگوں کے سامنے ہاتھ اٹھا کر مانگ کر کھائے گی۔ یہ بہتر ہے اس سے کہ تمہیں بچی کے لیے کچھ نہ کچھ چھوڑ کر جاؤ۔ بہت سارے لوگ یہ حدیث کو دلیل پکڑ کو حرام دیکھتے نہیں، حلال دیکھتے نہیں۔ اللہ بولا ہے بچوں کو بھوکا چھوڑ کر جاؤ کو، بچوں کو غریب چھوڑ کر جاؤ کو، بچوں کو حیثیت والے بنا کر جاؤ، اسی لیے میں بچوں کو حیثیت والا بنا کر جاری کو حلال دیکھتے نہیں، حلال دیکھتے نہیں، حرام دیکھتے نہیں، جائز دیکھتے نہیں، ناجائز دیکھتے نہیں، بھائیوں کا حق دیکھتے نہیں، بہنوں کا حق دیتے نہیں، بس اپنے بچوں کے لیے جماعتیں جاری، جماعتیں جاری، جماعتیں جاری، اپنے لیے نہیں، اپنے بچوں کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں بول رہی ہے بات؟ اس لیے کہ تمہیں جو حصہ دے تم بول رہی نا دیو، دے سکتی، اگر تمہیں وہ بھی نہیں کہ تو بچی کیا ہونا سو دیو، اگر ہے تو دیو، اگر جائے تو صحابہ سعد بن ابی وقاص عشرہ مبشرہ میں نعوذ باللہ ہمیں ایسے صحابی کے بارے میں سوچ بھی سکتے نہیں کہ انہوں غلط کمائے ہی، صحابہ غلط کمائے، ایسا ہو سکتا نہیں، ہو سکتا، حلال کمائی ان کی۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ میں ان کو کیا چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ غالباً حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تھے،
جب انہیں بیمار تھے. تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی 4 بیٹیاں تھیں. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عبداللہ ابن مسعود، میں اگر آپ مناسب سمجھے تو میں آپ کی بیٹیوں کے لیے کچھ ماہانہ وظیفہ مقرر کر ڈالوں گا. کہ تو تمہیں آخری وقت میں ہی تمہاری 4 بیٹیاں ہی کیا ہوتا ہے. تو اور ایک صحابی کا قصہ میں اپوزٹ میں سنا رہا ہوں. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کیا بہترین جواب دینے لگے کہ عثمان، تم نہ ڈر ہے کہ میری بیٹیاں میرے بعد غریب بن جائیں گی؟ تمہیں فکر کرو نا، اس لیے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے کہ جو بھی گھرانہ مغرب کے بعد، جو بھی گھر والے مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی ان میں غریبی نہیں لاتا. میرے بچوں کو میں سورہ واقعہ پڑھا دیا ہوں، سکھا دیا ہوں، میرے بچوں کو میں اللہ سے لینے والے بنا دیا ہوں، تو مجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں. صحابہ کا عمل یہ بھی ہے کہ تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اس لیے انہوں اللہ سے جوڑ کر گئے. دنیا دارالاسباب ہے بھائی، جتنا ہے اتنا لینا، یہ تدبیر، یہ جائز ہے شریعت میں. جس طرح بیماری آئی بھائی، بیماری آنے کے بعد اللہ شفا دیتا سو، لیکن اللہ ڈاکٹر کو بھی رکھا ہے، اللہ دوائی بھی رکھا ہے، اللہ علاج بھی رکھا ہے. نہیں میں اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کو بیٹھتا ہوں، کون بھی نہیں بیٹھتا. کوئی بیٹھتا کیا پاگل؟ کوئی بھی نہیں بیٹھتا. کوئی جتنا بھی اچھا ہو یا جتنا بھی برا ہو، کوئی بھی اس بھروسے کو دنیا میں نہیں بیٹھتا کہ چلو بھئی اللہ ٹھیک کر ڈالتا، میں علاج کرتا نہیں. کوئی بھی نہیں بیٹھتا. ہر ایک بھی علاج کرنے جاتی. ہاں نیت یہ رکھنا کہ اس علاج میں شفا دینے والے اللہ ہیں، اس دوائی میں طاقت دینے والے اللہ ہیں. اس ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا نہیں، اس حکیم کے ہاتھ میں شفا نہیں، اس طبیب کے ہاتھ میں شفا نہیں، شفا دینے والے اللہ ہی. یہ نیت رکھنا سو. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کر لے کو بیٹھ گئے کہ میں علاج کرتا اس نہیں، اللہ کم کرتا. اللہ بیماری دیا، اللہ صحت دیتا کہ تو اللہ ضرور اس اٹھا کے جہنم میں ڈالتا. یہ تو دنیا دارالاسباب ہے، اسباب اختیار کرنا ہے، لیکن بھروسہ اللہ کی ذات پر رکھنا سو. ارے بس سمجھ میں میری بات کیا مطلب؟ اب مثال کے طور پر ہمیں کسی ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے، مجھے شفا مل گئی، تو میں ڈاکٹر صاحب کی پوجا شروع کر ڈالنا، عبادت شروع کر ڈالنا. ہاں سبب انہوں اللہ ان کو سبب بنایا سو. ارے بس میں آج ہمیں سبب کو خدا بنا لیتے سو. کیا بنا لیتے سو؟ خدا بنا لیتے سو. کوئی مثال دینا ہے، اچھی مثال دی ہے کہ بھئی تم نہ یہاں سے تمہارے سفر جانا ہے تو تم نہ سفر پورا کراتا سو تمہاری گاڑی، تمہاری کار. ارے بس میں انہیں تمہارا سفر پورا کرے گی کہ تمہیں اسے شروع کر ڈالتی. عبادت نہیں کرتے، سبب کو کوئی بھی خدا نہیں مانتے. ارے بس میں تو دنیا دارالاسباب ہے، سبب اختیار کرنا ضروری ہے. تو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہی کہ سبب اختیار کرو. اللہ مال دیا ہے تو کچھ نہ کچھ چھوڑ کر جاؤ، بہتر ہے بچوں کو غریب چھوڑ کر جانے کے بجائے. دوسری جگہ صحابہ کا عمل ایسا تھا کہ کچھ بھی دیے نہیں سکا، میں ان کو سورہ واقعہ سکھایا ہوگا تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اس لیے انہیں اللہ سے جوڑ کر گئے. ان کے پاس تھا تو انہیں بھی کیا کرتے تھے؟ دے کر جاتے تھے، لیکن ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. کیوں؟ ہر ایک بھی ایک ہی حالت میں رہتے ہیں. کیا تو حالتیں بدلتی بھائی، لیکن جن کے پاس تھا انہیں اپنے بچوں کو دے کر گئے، جن کے پاس نہیں تھا انہیں اپنے بچوں کو اللہ کے حوالے چھوڑ کر گئے. جس طرح سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ غزوہ تبوک میں اپنا پورا کا پورا مال لے کر آئے کہ نہیں؟ حضرت عمر کیا کرے؟ آدھا لے کر آئے. دونوں کا عمل صحیح ہے، دونوں کا عمل غلط ہے؟ دونوں کا عمل صحیح. کئی کو انہوں اپنا آدھا مال گھر والوں کو چھوڑ کے لیے، آدھا مال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے لے کر آئے. حضرت سیدنا ابو بکر مجذوب تھے، جذب تھی، عشق میں پہلے نمبر پر آتے تھے، اس لیے ان کو دل میں عائش نہیں یہ بات کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مانگے ہی اور میں گھر میں یہ چیز رکھ لے بیٹھوں، اس لیے میرا ہاتھ سے نہیں ہوتا، اٹھا کو کیا کرے لے لا پورا رکھ ڈالا. بھائی جو جذب میں ہوتی نا، جو عشق میں ہوتی نا، ان کو عشق کی آگ بڑا جلاتے ہوں. ان کو کھانے میں بھی دل نہیں لگتا، ان کو پینے میں بھی دل نہیں لگتا، ان کو ہر چیز میں بھی دل نہیں لگتا. اس لیے دنیاوی عاشقوں کو دیکھتی نہیں ہمیں، ماں باپ کو چھوڑنے تیار ہو جاتے، خاندان چھوڑنے تیار ہو جاتے، رشتہ داری چھوڑنے تیار ہو جاتے، پوری دنیا سے لڑنے تیار ہو جاتے، لیکن معشوقہ کو چھوڑنے تیار نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، تو آگے جو اسی تو ناجائز کا اتنا پاور ہے کہ تو جائز کا پاور نہیں ہوتا کیا؟ جیسا ہے حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ ایک ہاتھ میں آگ اٹھا لی، ایک ہاتھ میں پانی اٹھا لیے. کیا بول رہی؟ پھر نہیں اٹھا لے کو
لوگوں نے پوچھا کہ حضرت کیا کر رہی؟ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگی کہ میں اللہ کی جنت کو جلانا چاہتی ہوں، اللہ کی جہنم کو بجھانا چاہتی ہوں۔ عقیدے کے خلاف بات نہیں ہے، لیکن یہ بات صحیح ہے۔ یہ بات کیا ہے؟ صحیح ہے۔ کہ تو بات ان کی پوری نہیں سنے ہمیں، ان کی بات کیا تھی بعد میں سمجھ میں، ہمیں یہاں تک سن ڈالتا ستا سے کتنی بڑی بات بول رہا رہے تو بھائی لو، جہنم کو آگ، جنت کو آگ لگا دیں گے، جہنم کو پانی سے بجھال دیں گے، کتنی بڑی بات بول رہا رہے لو، اللہ اوپر، اتنے بڑے اللہ کے ولی ہو کر ایسی بات، ارے کیا بولے اس کے بعد تو سن بھائی، تو وہاں تک اٹک گیا، تمہیں کیا کری؟ انہوں کیا بول رہی اس کے بعد تو سنو۔ انہوں کہنے لگے کیوں آپ جنت کو جلانا چاہتے ہیں، جہنم کو بجھانا چاہتے ہیں؟ تو رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگی کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ لوگ جنت میں جانے کے واسطے نیکی کا کام کر رہی، بھئی اللہ کے لیے کرو بھئی نیکی کا کام ہے، تمہیں جنت میں جانے کے واسطے نیکی کا کام کر رہی، اور جہنم کو کہیں کو بجھانا چاہ رہی۔ لوگ جہنم میں جانے کے ڈر سے گناہ چھوڑو، بھئی اللہ کے لیے گناہ چھوڑو، جہنم میں جاتی ہوں کو ڈر کو گناہ چھوڑنا، اس لیے مجھے پسند نہیں آیا۔ تو جذب، محبت، تو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ بھئی اللہ تم نے دیا ہے تو تمہیں اپنے بچوں کے لیے چھوڑ کر جاؤ، اللہ نہیں دیا ہے تو اپنے بچوں کو اللہ سے جوڑ کر جاؤ، بہتر ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کی خوشی کے لیے جو بھی کرو گے، جو بھی صدقہ کرو گے، جو بھی خرچ کرو گے، لیکن نیت کیا ہو؟ اللہ کی خوشی ہو۔ نیت کیا ہو؟ اللہ کی خوشی ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اس پر تمہیں ثواب دے گا، یہاں تک کہ تمہیں تمہاری بیوی کے منہ میں لقمہ بھی رکھے، خوشی اللہ کو خوش کرنے کی نیت سے، تو اللہ تمہیں اس پر بھی ثواب دیتا۔ یہاں تک کہ کل میں حضرت جی کی کتاب پڑھ رہا تھا، اس میں حضرت جی دو مثالیں لکھ کر تھے کہ پہلی مثال کہ ایک آدمی گھر بنایا، اس گھر میں کھڑکی رکھا، اس گھر میں کھڑکی رکھو، نیت یہ رکھا کہ اس کھڑکی میں سے اجالا آتا ہے، اس کھڑکی میں سے ہوا آتی ہے، اس نیت سے رکھا تو اسے ثواب نہیں ملتا، بس رکھ ڈالا ہو گیا۔ لیکن ایک آدمی اس نیت سے کھڑکی رکھا کہ اس کھڑکی میں سے اذان سنائی دیتی ہے، اس کھڑکی میں سے اذان کی آواز اندر آتی ہے، اس نیت سے کوئی آدمی کھڑکی بنایا، تو حالانکہ کھڑکی بنا رہا لیکن نیت اچھی رکھ لیا کہ اس سے اذان کی آواز سنائی دیتی، تو وہ جب تک کھڑکی رہے گی تب تک اسے ثواب بھی ملتا رہے گا، خالی نیت۔ گھر میں ایک عورت سالن پکائی، لیکن تھوڑا سالن زیادہ بنا رہی ہے، نیت کیا ہے عورت کی کہ صرف میرے گھر والے نہیں، اچانک کوئی مہمان آ جائے تو ان کے لیے بھی بس آ جاتا ہے، اس نیت سے سالن پکاتی ہے، تھوڑا سالن زیادہ پکا لیتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ مہمان آپ کو کھالے کو جانے تک جتنا ثواب ہے کہ اللہ وہ صرف بنانے پر تیار ہے، نیت۔ اسی لیے ہماری شریعت میں پورا کا پورا کام ظاہر کو دیکھ کو نہیں چلتا، باطن کو دیکھ کو چلتا۔ ظاہر میں کرنے والے بہت سارے مل جاتے ہیں، لیکن اللہ نیت کو دیکھو فیصلے، وہ نیت کے فیصلے دنیا میں کرو، کوئی انسان کے حوالے کریں نہیں۔ اللہ ہمیں دنیا میں صرف یہ بولنا کہ انہوں اللہ کے واسطے کر رہے ہیں، لیکن اس کا فیصلہ اللہ کرتا سو، ہمیں نہیں کرنا ہے۔ نماز پڑھ رہا ہے، تمہاری نماز قبول ہوئی نہیں کو ہمیں نہیں بولنا، ارے واسطے میں صدقہ دے رہا ہے، تمہارا صدقہ قبول ہوا نہیں، حج کر کو آیا، ان کا حج قبول ہوا نہیں، روزے رکھ، ان کے روزے قبول ہوئے نہیں، تم نہ بولنے کا کیا حق ہے؟ انہوں تو کر رہی نا عمل، لیکن ان کی نیت کیا تھی وہ اللہ کو معلوم ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں، اس لیے وہ فیصلہ کرنے والے اللہ ہی، ہم نہ کرنے کی ضرورت ہے نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھئی تمہیں اپنی بیوی کے منہ میں بھی لقمہ رکھے تو تمہیں کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا۔ پھر دیکھو کتنی اچھی بات، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسے معلوم ہو رہا ہے کہ میرے دوست سب کیا ہو رہی ہیں، دنیا سے جلدی جلدی چلے جا رہی ہیں، میں پیچھے رہ جاؤں گا، یعنی مجھے بھی اللہ کے پاس جلدی جانے کا شوق ہے، لیکن میرے دوست پورے کیا ہو جا رہی ہیں، پہلے میرے سے پہلے چل جا رہی، میں ابھی بھی زندہ چھوں، میں لیٹ جاتا ہوں، شاید مجھے ایسا معلوم ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا بھائی جلدی آنے جانے والوں کا عمل بند ہو جاتا ہے، جو جلدی خبر میں چلے جاتی ہیں ان کا نام عمل کیا ہو گیا؟ بند ہو گیا۔ اب انہیں ایک نماز تو پڑھ سکتی، بھی ایک فرض نماز تو پڑھ سکتی ہوں، سنت نماز پڑھ سکتی، قرآن پڑھ سکتی،
یہ ایک آدمی اپنی قبر میں 10 لاکھ قرآن پڑھا گیا تھا. کتنے؟ ایک اللہ کے ولی ہے اپنی قبر میں کیا کرے 10 لاکھ قرآن پڑھے. تو اور ایک اللہ کے ولی اور ایک اللہ کے نیک بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبرستان میں جا کر بات کرنے کا موقع دیا. تو ان سے پوچھے کہ بھائی تمہیں کتنے قرآن پڑھے؟ وہ کہنے لگے میں 10 لاکھ قرآن پڑھا ہوں. تمہیں کتنے خوش نصیب ہی تمہیں قبر میں ہو کے 10 لاکھ قرآن پڑھ لیے. تو انہوں بولے کہتے میں میرے 10 لاکھ قرآن تم نہ دیا ہوتا ہوں تمہیں زمین پر زندہ رہنے کی حالت میں جو ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی تو وہ مجھے دیا دو. اس لیے کہ میں 10 لاکھ قرآن پڑھا تو بھی مجھے ایک حرف کا ثواب نہیں ہوتا. تمہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے تو تم نہ با میں 10 نیکیاں مل جاتی, سین میں 10 نیکیاں مل جاتی, میم میں 10 نیکیاں مل جاتی. تو تمہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے تو تم نہ کتنے نیکیاں مل جاتی, لیکن میں 10 لاکھ قرآن پڑھ کر بھی مجھے ثواب نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ عمل بند. عمل کیا؟ مرتے ہی بند. تو زندہ رہنے والے 5 نمازیں پڑھ سکتی نہیں, صدقہ کر سکتی نہیں, خیرات کر سکتی نہیں, قرآن پڑھ سکتی نہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ورد فرما رہی کہ بھئی تمہارے ساتھی دنیا سے جاری تو جان دے, لیکن تمہیں تو زندہ ہی اللہ کا شکر ادا کرو. تم نہ بہت زیادہ نیکی کا موقع ملتا نیکی کرو, اور ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کو تمہارے سے فائدہ پہنچے. تمہیں کسی کو نصیحت کرے, تمہیں کسی کو بیان کرے, تمہیں کسی کو علم سکھائے, تمہیں کسی کو قرآن سکھائے, فائدہ ہوتا نہیں؟ ہو سکتا ہے تمہیں جنگوں میں جا کر کفار اور مشرکین سے جنگ لڑے, ہو سکتا ہے نہیں؟ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شاید تمہارے سے کسی کو فائدہ ملے یا تمہارے سے کسی کو نقصان ملے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حجۃ الوداع تھا نا, حج کا موقع تھا نا, کہ ابھی بھی ہجرت پوری نہیں ہوئی تھی, مکہ فتح نہیں ہوا تھا. تو مکہ فتح ہو گیا تھا, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ صحابہ اللہ کے خاطر, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر جو اپنا پسندیدہ مکہ تھا اسے چھوڑ کر کہاں چلے گئے تھے؟ مدینہ چلے گئے تھے. تو صحابہ کی خواہش تھی مدینے میں مرنے کی. کہاں خواہش تھی؟ مدینے میں مرنے کی. اس لیے کہ ہجرت کر کو چلے گئے تھے نا اللہ کے خاطر, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر مدینہ چل گئے تھے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پورے کے پورے میرے صحابہ کیا آ کر ہیں؟ مکہ آ کر ہیں. اللہم امضی لاصحابی ہجرتہم, اے اللہ میرے صحابہ کی ہجرت کو پوری فرما, یعنی ان کو مکمل مدینے میں ہی ان کو کیا فرما, ان کی دنیا سے, ان کو دنیا سے اٹھا لے. کہاں اٹھا لے؟ وہ بھی مدینے میں. اس لیے صحابہ کون سی موت مانگتے تھے؟ مدینے کی موت مانگتے تھے. ارے بس میں جس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ غالباً مشورہ دیے تھے کہ آج جب باغی ان کو چاروں طرف سے گھیر لیے تھے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو گھیر لیے تھے باغی. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کو مشورہ دیے تھے کہ عثمان آپ مکہ چلے جائیں, اب مکہ چلے جائیں, آپ بچ جائیں گے. تو حضرت عثمان کا جملہ بڑا بھاری تھا رضی اللہ تعالیٰ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ان استطاعت ان یموت فی المدینہ فلیمت. عثمان اگر مدینے میں مرنے کی طاقت اللہ دیا ہے تو مدینے میں مرو. کیوں؟ جو بھی آدمی مدینے میں مرتا ہے میں اس کی ضرور سفارش کروں گا. بھائی میں مکہ چھوڑ کر مدینہ آیا ہوں تو میں مدینہ سے مکہ چلے جاؤں؟ نہیں ہو سکتا. میں مرنا ہے تو میں مرتا ہوں. کیوں؟ ہجرت پوری سمجھتے تھے صحابہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ میرے پورے صحابہ کی ہجرت کو کیا فرما؟ پوری فرما. مطلب کیا؟ ان کو مدینے میں موت عطا فرما, مدینے میں موت عطا فرما. لیکن سعد ابن خولہ رضی اللہ تعالیٰ مکے میں ہی انتقال ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بہت دعا کرتے تھے. کیوں؟ مدینے میں نہیں مرے, اللہ ان کو کہاں موت دیا لیا تھا, مکے میں ہی موت دیا لیا تھا. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ, وہ سعد ابن ابی وقاص نہیں ہے, سعد ابن خولہ اور ایک صحابی عرب اصل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت کی دعا کرتے تھے. اس لیے کہ یہ مکے ہی میں انتقال ہو گئے تھے. ان کی تمنا تھی, ان کی خواہش تھی مدینے میں مرنے کی, لیکن اللہ کی شان, اللہ ان کو موت کہاں دیا تھا؟ مکے میں ہی دیا تھا. اس لیے وہ مکے میں کیا کرتے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت کی دعا کرتے تھے. تو اس حدیث سے کیا کیا باتیں معلوم ہوئی؟ پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ بیماری میں جو آدمی آخری وقت میں ہے, جو آدمی انتقال کے قریب ہے, وہ آدمی اپنے مال میں سے ایک حصے سے زیادہ وصیت نہیں کر سکتا, صدقہ نہیں کر سکتا. وصیت کرنا کسی کو دیا لو, کسی کو دیا لو, تو ایک حصے کا کر سکتا, وصیت کر سکتا. سن مارا ہے کہتے ایک حصہ میرے مال میں سے کیا کرو, غریبوں کو بانٹ ڈالو, صدقہ کر ڈالو, یا ان کو دیا لو, ان کو دیا لو. پورے 3 حصے کا نہیں کر سکتا.
ایک حصے کا۔ دوسرا اس میں کیا معلوم ہوا کہ اگر انسان کی نیت صحیح ہے تو انسان بیوی بچوں پر ماں باپ پر جو بھی خرچ کرے گا اللہ اس پر ثواب دیتی ہے، نیت اچھی ہے۔ تیسرا کیا معلوم ہوا کہ اگر کسی بیماری کو، کسی تکلیف کو، کسی شفا کی غرض سے ہمیں کسی سے بول رہی تو یہ شکایت نہیں، یہ شکوہ نہیں، یہ تقدیر کے خلاف نہیں، بول سکتی کئی کو، ہو سکتا ہے انہیں دعا کرتی، ہو سکتا ہے انہیں کیا تو بھی دوا بولتی، ہو سکتا نہیں۔ اب ہے ہماری بیماری ہمیں بولش نہیں تو ہمیں بیزار ہو کہ کیا بھائی مجھے یہ بیماری جاریش نہیں، ایسا نہیں بھائی مجھے یہ بیماری ہے، بہت زیادہ تکلیف ہے، بہت زیادہ درد ہے، یہ نیت سے کیوں بول رہا ہے کیا تو بھی دوا بولتی کیا کی، یعنی تو دعا کرتی کیا کی۔ اگر کوئی آدمی اس غرض سے اپنی بیماری کو بتاتا ہے تو یہ شکوہ نہیں ہے، شکایت نہیں ہے، جائز ہے۔ ہاں ایک آدمی بولتا ہے کہ اللہ مجھے کب دیکھو بیماری میں رکھتے ہیں، اللہ مجھے خوشی دیے نہیں، اللہ مجھے بیماری دیکھ چھوڑ ڈالے نہیں، مجھے سکون اس نہیں ہے، ایسے باتیں زبان سے نکالتا ہے تو یہ شکوہ شکایت ہے، اللہ کو غصہ آتا۔ ارے بس میں چوتھا کیا، صدقہ و خیرات۔ صدقہ و خیرات سب سے زیادہ حقدار پہلے سب سے زیادہ حقدار اپنے رشتہ دار ہیں۔ صدقہ و خیرات میں اور دینے میں سب سے زیادہ حقدار پہلے کون ہے؟ اپنے رشتہ دار۔ سب سے زیادہ پہلے کسے دینا سمے؟ اپنے رشتہ داروں کو دینا سمے، اس کے بعد باہر والوں کو۔ سر میں آ رہا ہے سب سے پہلے اپنے گھر میں، اپنے گھرانے میں، اپنے خاندان میں، اپنے رشتہ داروں میں جو سب سے زیادہ پاپ کیا ہیں، کم حیثیت کے ہیں، ان کو دیا کرو بھائی، باہر والوں کو دینے کے بجائے کسے دیو؟ پہلے اپنے رشتہ داروں کو دیو، کیونکہ تو رشتہ دار کا حق سب سے زیادہ، بعد میں پڑوسی کا حق، بعد میں گلی والوں کا، بعد میں گاؤں والوں کا، لیکن پہلے حق کس کا؟ رشتہ داروں کا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے؟ بیٹی کے لیے کیا کرو؟ کچھ نہ کچھ چھوڑ کر جاؤ، تو بیٹی کا حق ہے اس لیے بیٹی کو دیو پہلے، بعد میں ادھر ادھر رکھ دیتے۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں یہ حدیث پوری؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جتنی بھی باتیں ہم سنے ہیں اللہ ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بڑا سنگم ہے یہ علم اور انوار نبوت کا، یہاں سے فیض ملتا ہے شریعت کا، طریقت کا دکان عشق ہے یہ، ملتی ہے یا عشق کی پڑیا، یہاں سے ملتی ہے